کوئی سیاسی جھنڈا نہیں ہوگا، کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہوگا، اس دن جھنڈا ہوگا تو میرے نبی کا جھنڈا ہوگا، امن کا جھنڈا ہوگا اور لواء الحمد کا جھنڈا ہوگا۔ یہ ایمان اس جھنڈے تک لے کے جائے گا اور یہ ایمان اس مقام پر لے کے جائے گا جہاں پر اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہونا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے امور بیان کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے اور بخاری شریف میں کس جگہ پر اس کا ذکر ہے۔ پیج نمبر 55، جن کے پاس کوئی ایپ ہے بے شک کھول سکتے ہیں اور وہاں پہ چلے جائیں، نہیں تو گھر جا کے اس ٹاپک کو کھولیے گا اور اسے پڑھیے گا، پھر سمجھ آئے گی کہ ایمان کی یہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ کتنی اہم ہے۔ اور سنیے اور سماعت کیجئے۔ وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخرۃ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا أخذوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقولي قد أفلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاک پروردگار کا ارشاد ہے۔ اب بخاری شریف کے اندر پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 177 سورہ البقرہ، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، نیکی یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنا رخ پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، قبل المشرق والا مغرب، کہ تم اپنا رخ پھیر لو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ چیز ہے، نیکی کا کمال یہ ہے، ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم نے کیا چیز کرنی ہے۔ تمہارا رخ اگر قبلہ کی طرف ہے تو پھر تمہیں اس چیز پہ مومن سوچنا پڑے گا کہ کیا تمہارا اس چیز پہ ایمان ہے۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو پھر قبلہ کی طرف رخ کرنا تمہیں مبارک ہو جائے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اے مومنو، تمہارا ایمان جس میں پہلی چیز ہے آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی صفات پہ ایمان لانا۔ اے اللہ تو واحد ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، احد ہے، صمد ہے، میرا رازق تو ہے، میرا مالک تو ہے، میرا خالق تو ہے، مجھے گھر دینے والا تو، میرے ماں باپ تیری وجہ سے، میرے بیوی بچے تیری وجہ سے، میرا رزق تیری وجہ سے، میری عزت تیری وجہ سے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تیری ہی بادشاہی ہے۔ توحید میں جنبش نہ ہو، توحید پہ کامل مرد بن کے پیرا دو۔ قرآن دعوت دے رہا ہے، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ،
वल आखिर, और आखिरत पर ईमान लेके आओ, वल मलाइकाते, अल्लाह के मलाइका पर ईमान, वल किताबे वन नबीयीन, अल्लाह की किताबों पर और अल्लाह के सारे नबियों पर ईमान लेके आओ। और सारे नबियों पर ईमान लाने के बाद ये ईमान हो, अकीदा नबूवत ये बताता है, ये ईमान है कि सारे नबियों के सरदार, सारे नबियों के इमाम, जिन्हों इंस के मलाइकों के इमाम, सारी कायनात के नबी और इमाम फकत तेरे और मेरे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरामी है। और ये यकीन और ये अकीदा कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो फिर अहले ईमान पे जरूरी है कि उस बकवास करने वाले के खिलाफ उठें और बोलें और उसके मुंह को बंद करें। इश्क, मोहब्बत और ईमान तकाजा करता है कि अपने नबी की नबूवत के पहरेदार बन जाओ और अपने नबी की नामूस के पहरेदार बन जाओ। तो फिर ये चीजें ईमान के लिए क्या क्या चीजें हैं? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। मैं ईमान लाया किस पर? अल्लाह पर। किस पे लाया ईमान? और ऊंचा किस पे ईमान लाया? और बोलिए अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे इतनी आवाज निकालिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये है ईमान। किस पे लाया? मैं ईमान लाया अल्लाह पे, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पे, व कुतुबिही, उसकी किताबों पे, व रुसुलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। कब्र में जाऊंगा, दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, मैदान हश्र में मेरा हिसाब किताब होगा, हर चीज का हिसाब किताब वहां पर मैंने देना है। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। क़यामत वाले दिन मैदान हश्र में मैंने पहुंचना है, अपने हर अच्छे अमल और बुरे अमल का जवाब देना है। आखिरत के ऊपर ईमान। फिर किस चीज पे ईमान? वल क़द्रि खैरिही वल क़द्रि खैरिही वल क़द्रि खैरिही वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। फिर ईमान है सारी की सारी खैर, सारी की सारी तकदीर बनाने वाला अल्लाह, सारी तकदीर बनाने वाला अल्लाह। मेरे साथ जो कुछ भी गुजर रहा है, गमी है, बीमारी है, परेशानी है, दुकान चलती है नहीं चलती, वीजा लगता है नहीं लगता, औलाद मिलती है नहीं मिलती, शादी होती है नहीं होती, कोई दुनिया का काम होता है नहीं होता, बनाने वाले ने बना दिया है सब कुछ, लिख दिया है सब कुछ। तेरे और मेरी तरह दफ्तर नहीं लगाएगा कि रोज का रोज खाते खुलेंगे। हाँ, माँ बाप की दुआएं कबूल, वलियों की दुआएं कबूल, उलमा की दुआएं कबूल, नेकों की दुआएं कबूल होती हैं और मजलूमों की दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला तकदीरों को भी बदल देता है और वो बाइख्तियार है, उसे बदलने में किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अता करने में किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इस तकदीर पे ईमान लाओ मुसलमानों। आज ईमान के डाकू और लुटेरे जाली झूठे बाबे और पीर बकरे और मुर्गे लेके मुसलमानों पे हमला करते हैं
ایمان کی مضبوطی پیدا کرو اپنے اندر. کوئی بابا، کوئی جھوٹا جادوگر جو ہے تمہاری تقدیر کو نہیں بدل سکتا. کوئی تمہیں بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا. رب کعبہ کی قسم، میں اپنی بات پہ اتنا سچا ہوں کیونکہ میرے رب نے فرما دیا ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. وہ جب دیتا ہے پھر ترازو نہیں ہے کہ کلو 2 کلو، اس کا ترازو بغیر تولے دیتا ہے، بغیر حساب. کیا کیا دیتا ہے یہ سنیے. رزق کی اقسام میں سے ایک رزق کی بات کر رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں اچھی گندم ہو جائے، اچھی فصل ہو جائے، اچھی مونگ پھلی ہو جائے، اچھا کاروبار چلا جائے، اچھے ملک کا ویزا مل جائے، میرے بینک بھر جائیں، دولت بھر جائے، گھر کی عورتوں کے پاس زیور ہو، گاڑیاں ہو، دولت ہو، یہی رزق ہے. نہ نہ، یہ رزق بالکل نہیں ہے. اگر یہ رزق ہوتا تو پھر مجھے کتابوں میں لکھا ہوا ملا میرے اور تیرے نبی کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، تیرے اور میرے نبی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. مجھے آپ بتائیں، میرے اور آپ سمیت علماء سمیت، خطیبوں سمیت، پیروں سمیت، سجادہ نشینوں سمیت، سارے عام اور خاصوں سمیت غریب سے غریب بندہ بتائے رات کو روٹی کھا کے سوتا ہے اور 1-2-3 کھانے ہوتے ہیں. رب کعبہ کی قسم، میرے اور تیرے نبی نے سوکھی روٹی کھائی ہے. خدا کی قسم، خندق کا واقعہ پڑا ہے، دل باہر آتا ہے. صحابہ بھوک سے نڈھال ہو کے کہتے ہیں اور پیٹ پہ دکھایا ایک پتھر ہے. میرے نبی نے جب قمیض اٹھائی تو 2 پتھر وہاں پہ باندھے ہوئے تھے. آج ہمیں ہر نعمت ملی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود گلا شکوہ، ہائے مصیبت، ہائے تکلیف، ہائے بیماری، ہائے مصیبت. نہ چھوڑ دو گلے اللہ سے کرنے. والقدر خیر ہی میں نے آپ کو پڑھا دیا، بتا دی حدیث کہ قدر پہ، خیر پہ اور شر پہ یہ یقین رکھنا ہے بیماری آئی ہے تو اللہ کی طرف سے آئی ہے. کوئی جادوگر بیماری نہیں دے سکتا. رزق کی کمی ہوئی ہے تو اللہ کی طرف سے. کوئی جادوگر رزق نہیں چھین سکتا. بیٹا نہیں ہو رہا تو اللہ کی طرف سے. کوئی جادوگر جو ہے بیٹا دے نہیں سکتا، نہ مار سکتا ہے. جو کوئی کرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. کیونکہ اے مومن، تو نے اور میں نے پہلا ایمان لایا ہے، آمن باللہ، اللہ پہ ایمان. اللہ پہ ایمان ہے. جس کا اللہ پہ ایمان ہو وہ لوگوں پہ، وہ جھوٹے تعویذوں پہ اور جھوٹے جادوؤں پہ اثر، وہ اس پہ کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر کوئی چیز بھی ایسی محسوس کرے تو قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن شفا بھی ہے. قرآن پڑھیے، مصیبت کو ٹالیے. بخاری شریف کہ آپ کے سامنے حدیث مبارک اور آپ کے سامنے یہ نعمت بیان کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان کی چیزیں بتا رہا ہوں.
ایمان کن چیزوں سے بنتا ہے؟ گھر تو اینٹوں سے، سیمنٹ سے، بجری سے، سریے سے بنتا ہے۔ ایمان کس سے بنتا ہے مومنوں؟ آج اپنے ایمان کو مضبوط کر کے جانا ہے۔ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، آج ایمان کے امور بتا رہا ہوں، آج ایمان کے زینے بتا رہا ہوں۔ میں نے 4 زینے اس کے اندر بتائے ہیں: آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ پھر میں نے بتایا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ 8 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، اور اس کے آگے امور ایمان بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ آگے ایمان کی علامتیں، ایمان کے امور کیا ہیں؟ آپ نے اور میں نے ایمان لایا اللہ پہ، روز قیامت پہ، اور فرشتوں پہ، اور کتاب پر، اور سب نبی اور رسولوں پر۔ پھر کیا ہے؟ اپنا مال دے اللہ کی محبت سے، ایمان کی سلامتی چاہتا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں اپنا مال دے۔ کس کو مال دینا ہے؟ اللہ آرڈر کر رہا ہے مومن اپنا مال دے۔ عاملوں کو دینا ہے، یہ ہٹے کٹے پیروں کو دینا ہے؟ آپ نے حرام پہ پیسہ لگانا ہے؟ نہ نہ نہ، اللہ نے پھر آگے واضح کر دیا ہے مال دینا کہاں پر ہے۔ اے مومن تیرا مال کہاں پہ خرچ ہونا چاہیے؟ سنو، آپ دیکھیں قرآن کی دعوت دیکھیں اور آج فیصلہ کریں کہ ہم پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ مال دینا ہے تو پھر اللہ کی محبت سے تو نے دینا ہے۔ اپنا مال اللہ کی محبت سے دینا ہے، تو نے اللہ کا قرب لینے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں مال دینا ہے تو نے۔ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کو۔ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ دار بھوکا ہے، رشتہ دار مر رہا ہے، رشتہ دار جو ہے بیچارہ مصیبت میں ہے، لیکن ہم خون سے جدا ہو چکے ہیں۔ رشتہ داروں کا کون ہے آج کا مومن جو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے؟ غریب رشتہ دار وہاں پہ بھوکا مر رہا ہے اور ادھر جائے گا، جا کے پیر کو جا کے روپیہ لاکھ دے آئے گا، بڑا بھائی بڑا خاص مرید ہے، لاکھ روپیہ، پیر بھی ہاتھ پھیرے گا، لاکھ روپیہ لے کے آیا۔ بچو ایسے پیروں سے جو پیسے لے کے تھاپڑا لگائے۔ میں کہتا ہوں ان پیروں کو میرا سلام ہو جو مریدوں کو نماز پہ لگائے۔ جب مرید نمازی بن جائے تو اس کے پیٹھ پہ ہاتھ مارے، جا مرید میں تجھ پہ راضی ہو گیا، تو واقعی پکا نمازی بن گیا ہے۔ پھر تھاپڑا لگائے، واہ بھائی واہ، تو آج میرے پاس مال نہیں لایا، مجھے پتا چلا ہے کہ تو اپنے چچا کی خدمت کرتا ہے، چچی کی خدمت کرتا ہے، چچا زاد ماموں زادوں کی خدمت کرتا ہے، تو دادا دادی کی خدمت کرتا ہے، تو اپنی خالہ ماسی کی خدمت کرتا ہے، تو پھوپھیوں کی خدمت کرتا ہے۔ شاباش میرے مرید، تو نے اپنی بھوکی پھوپھی کے پاس گیا، اپنی بھوکی پھوپھی اور اپنی مسکین خالہ کے پاس گیا، تو اپنے جو ہے بیمار چچا کے پاس گیا، تو اپنے بیمار ماموں کے پاس گیا، تو اپنے ضرورت مند کزنوں کے پاس جا کے تو نے پیسہ دیا۔ اے مرید مجھے تیرے پیسے کی ضرورت نہیں، اے مرید تو نے جگہ میرے دل میں بنائی ہے۔ تھاپڑا لگائے، واہ بھائی واہ مریدہ، تیرا کام بڑا اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیموں کو مال دو، یتیموں کا خیال کرو۔ یتیموں کا مال کیا ہوگا؟ بہنوں سے ہم جائیدادیں لے لیتے ہیں،
مجھے ایک خط آیا، میری یہ باتیں عبرت کے لیے ہوتی ہیں، میں نام نہیں بتاتا کیونکہ سینکڑوں ہزاروں بندے رابطے میں ہوتے ہیں ہمارے پاس، فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، انہیں راستہ ملتا ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر راستے تلاش کرو اللہ کی طرف جانے کے۔ ایک خاتون نے لکھا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میری 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، میں بھائیوں کے پاس گئی ہوں اور ان سے عرض کی ہے کہ ابا جان کی کافی جگہ تھی وہ مجھے دے دو، تو انہوں نے کہا آپ پہلے بیان ہمارے حق میں کر دو تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو پیسے دے دیں گے۔ تو اب میں نے بیان ان کو دے دیا ہے اور اب وہ مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ اور سٹام لکھانے والوں، بہنوں سے سٹام لکھوانے والوں، اور بہنیں تو بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، تو بھی اس باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا جس سے تیری بہن نے جنا اور تو نے جنا، تو بھی اتنا ہی حقدار ہے، اسلام نے اسے بھی حقدار بنایا ہے۔ تو سٹام لکھوا کے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، بہن کو ضرورت نہیں۔ خبردار کوئی ایسا کام کرے، اگر ایسا کام کر لیا ہے، اگر ٹھیک ہے، اگر بہن بہت امیر ہے، غریب بھائی ہے، اس کی مدد کرتی ہے، یا بھائی بہت امیر ہے، دوسرا بھائی غریب ہے، اس کے حق میں دستبردار ہو جاؤ، دے دو اسے اپنی جگہ۔ ایک کمرہ بھی بھائی کو دیتے ہوئے تکلیف آتی ہے۔ اللہ تو رشتہ داروں کے حکم کہہ رہا ہے یہاں پر، الا حب ذوی القربى کا حکم آیا ہے۔ ہم تو رشتہ دار کو قتل کر دیتے ہیں، ہم تو چچا اور چچا زادوں کو مار دیتے ہیں زمین کے اوپر۔ خدا مومنوں اگر ایمان چاہتے ہو، میں امور ایمانیات کے اوپر بات کر رہا ہوں، حق کی بات دے کے جا رہا ہوں، عمل آپ نے کرنا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کے پاس مال لے کے جاؤ، والیتامی، یتیموں کا خیال رکھو، والمساکین، اور مسکینوں کا خیال رکھو، وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے مسکینوں کا خیال رکھنا ہے اور مسافروں کا خیال رکھنا ہے، اور مانگنے والوں کو، اور خرچ کریں غلام آزاد کرنے میں۔ آپ کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑائیں۔ اسلام نے یہاں پر ہمیں وہ پوائنٹ بتا دیے ہیں جن پہ تیرا مال خرچ ہونا ہے۔ نمبر 1 رشتہ دار، غریب رشتہ دار۔ نمبر 2 یتیم۔ نمبر 3 مسکین۔ نمبر 4 مسافر۔ نمبر 5 وہ لوگ جو اس حالت کے اندر ہے کہ تیرے پاس سائل بن کے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو غلام آزاد کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ لوگ غلام آزاد کرنے والا ٹائم نہیں مل رہا، اب چونکہ وہ لوگ ہیں نہیں۔ اس دور کے اندر غلام آزاد کرانا بہت بڑی دولت ہوتی تھی، بہت بڑا انعام ہوتا تھا۔ تو میرے دوستو، اب یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، ایمان کے امور میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب اس پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر کامیابی قدم چومے گی اور مصیبتیں ٹریں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، اور غلام آزاد کر دیا، اور یہ ساری چیزیں فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے اندر آتی ہیں۔ جو یورپ چھوڑ ڈالتا ہے، یورپ کے قانون میں نے آج بھی پڑھا ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے اندر میں نے ڈیورٹ ٹائم کے اندر میں نے ان کے انگریزی رسالے میں پڑھا تھا کہ سارے کے سارا قانون جو ہے ہماری تقسیم کرنے کا اور لوگوں کی خبر گیری کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور ان کے صحابہ سے لیا ہے۔ بالعموم اس کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے یہ قانون لیا ہے۔ اے مسلمان، غیر مسلم ان کی باتوں، ہمارے دین کی باتوں کو مان کے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی باتیں تھی۔ آگے اللہ اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے کہ جب آپ نے یہ صدقات دے دیے، ان لوگوں کا خیال کر دیا اور ان کے اوپر آپ نے کرم کر دیا، ان لوگوں کی، ان کیٹیگریز کی آپ نے خدمت کی، تو آپ نے ایمان کے زینے طے کر لیے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کی بات اللہ نے کی ہے کہ نماز قائم کی ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ کی یہاں پہ بات ہے کہ مالداروں اپنا مال نکالو۔
کوئی نقصان نہیں ہوگا اپنی زکات سے. یہ جو اوپر میں نے اقسام آپ کو بتائی ہے، مصارف زکات اس جگہ پہ ذکر ہو رہے ہیں، ان تک اپنا مال پہنچاؤ اور انہیں زکات دو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. جیسے اس بھائی نے وعدہ کیا، ٹھیک ہے بہن تو میرے حق میں بیان دے، اس کے بعد میں پیسے دے دوں گا. اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں. ہم فائدہ حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے پہلے وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ توڑتے ہیں. ایمان کے لیے، ایمان کی کامیابی کے لیے، امور ایمان کے اندر پروموشن حاصل کرنے کے لیے اللہ نے واضح کیا کہ تجھے اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے. جب تو کسی سے وعدہ کرتا ہے، اور کمال نیکی کیا ہے، کمال درجے کی نیکی کیا ہے، کمال درجے کی نیکی کیا ہے؟ وہ یہ نیکی ہے کہ جب تم پہ مصیبت آئے اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی لوگ جو راست باز ہیں، یہی لوگ جو حقیقی پرہیزگار ہیں، انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقی کامیابی لکھی ہے. جو سچے ہیں، جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بے شمار لکھی ہیں. تو میرے دوستو، ہمیں اپنے ایمان کے اوپر بات کرنی ہے اور ایمان کو بچانا ہے. بہت آسان باتوں کی طرف لے کے آ رہا ہوں. ابھی بہت مشکل باتیں تھیں، تھوڑی سی مشکل تھی، اب آسان کی طرف آ رہا ہوں. باب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، باب ای الاسلام افضل، کہ کون سا اسلام افضل ہے. ہم اسلام کی بات کرتے ہیں نا، ہم اسلام والے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں عالم ہوں، میں بہت بڑا ہوں. پیر سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. ہر بندہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا ہوں. اب اس حدیث مبارک کو سنیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کا کون سا عمل بہت بہترین ہے اور افضل ہے. حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قالوا یا رسول اللہ ایو الاسلام، کہ بہترین اسلام کیا ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. آسان اسلام، سادہ اسلام، ایمان کے زینوں کو ترقی دینے والا اسلام. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہ جائے، اس کا ایمان کامل ہے اور سب لوگوں سے افضل ہے. میں اور آپ آج جائزہ لیں، میری زبان اور ہاتھ سے کتنے لوگ محفوظ ہیں. اب ایمان کی آگے زینتوں کے سٹیپس میں بتا رہا ہوں، بڑی شارٹ میں، میرے پاس ٹائم بہت مختصر ہے، بس تھوڑی دیر میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں، میسج دینے لگا ہوں، خلاصہ بیان کر دوں گا، انکلوژن آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے پھر فیصلہ کر لینا ہے کہ ان باتوں پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ باتیں میری نہیں ہیں، اللہ اور اس کے نبی کی باتیں ہیں. میں تو صرف بات کرنے والا ہوں، میں تو صرف پہنچانے والا ہوں. میں نے تو جو پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. قرآن بھی سامنے، حدیث بھی سامنے ہے. بالکل فالتو لفظ جو منہ سے نکل رہے ہیں اللہ پاک مجھے معاف کرے، صرف سمجھانے کے لیے قرآن اور حدیث کی بات ہے. اس سے ہٹ کے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کرے. سب سے بہترین چیز کیا ہے مسلمان کی؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. ہم زبان سے غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. اگر کسی کی بیٹی بہن کا مسئلہ ہو، طلاق کا مسئلہ ہو جائے، پتہ چل جائے، پھر ہم آگے سے آگے اور دوسرے کو کہتے ہیں تجھے جو ہے نا میں بتا رہا ہوں، آگے نہیں بتانا. بھائی تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی جو ہے غائب ہو جاتی ہے، آپ پورے گاؤں میں جو ہے بازار میں چرچا کر دیتے ہیں. پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ جس نے دنیا میں لوگوں کے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں، قیامت والے دن ساری مخلوق کا رب اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دے گا. جس دن ہر بندہ رسوا ہوگا، ہر بندہ ننگا ہوگا، ہر بندہ الایمان کی صدا لگائے گا اور اللہ کی طرف سے آواز ہوگی المنتقم
المنتقم، آج انتقام کا دن ہے، آج اللہ نے مظلوم کو انصاف دینا ہے، المنتقم۔ دنیا میں سفارش چلتی ہے، تھانے دار بک سکتا ہے، پٹواری بک سکتا ہے، عدالت بک سکتی ہے، قلم بک سکتا ہے، مولوی بک سکتا ہے، دین کے اوپر سودا کیا جا سکتا ہے، لیکن قیامت والے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اگر سفارش چلے گی تو آمنہ کے لال کی چلے گی۔ آؤ آج وفا کر لیں دین مصطفیٰ سے، آؤ آج وفا کر لیں قرآن کی ہر بات سے، آؤ آج وفا کر لیں صاحب قرآن سے، پھر پچھتائے گا میدان حشر میں کہ آج تو کوئی بھی میرا نہیں سوائے مصطفیٰ کے۔ تو یہ وقت ہے، تو میں نے ایمانیات کو تسلسل سے قائم کرنے کے متعلق بیان کیا، اور میں نے اس حدیث کی 2 چیزیں بیان کی جس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زبان اور ہاتھ جو ہے ان سے جو محفوظ رہ گیا اس کے لیے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے کہ اس کا اسلام افضل ہے، اس کا ایمان افضل ہے۔ اب آگے ایک حدیث مبارک کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اسلام میں زیادہ نفع کا باعث ہے؟ حدیث بیان کر رہا ہوں بھائی، سنیے حدیث مبارک، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کا وہ کلام جو صحابہ سنتے تھے اور اس طرح سنتے تھے کہ اگر کوئی پرندہ ان کے سر پہ بیٹھ جائے انہیں پتہ ہی نہ چلے، اور پرندہ یہ سمجھے کہ یہ پتھر یا کوئی درخت ہے اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے آپ کے آقا و مولا کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں۔ سنیے مومنوں، سنیے، دل کو باغ باغ کیجئے۔ آج عمل صالح لے کے جانا ہے، آج افضل ایمان لے کے جانا ہے، آج ایمانیات کے وہ امور لے کے جانے ہیں، خود اپنے جسم پہ بھی نافذ کرنے ہیں اور پھر اپنے گھر پہ بھی جا کے اس کا نفاذ کرنا ہے۔ جب ہم اپنے جسم اور اپنے گھر پہ نفاذ کریں گے تو پھر پوری دنیا میں نافذ ہوگا۔ اس کی طرف میں آتا ہوں، پیغام دینے والا ہوں۔ کون سی چیزیں بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے؟ میرے آقا نبی کریم سے پوچھا کون سا عمل اسلام میں سب سے زیادہ نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، تیرا کھانا کھلانا۔ ذرا اونچا بولے نا سبحان اللہ۔ تیرا کھانا کھلانا نمبر 1، تیرا ہر اس شخص کو سلام کرنا جسے تو پہچانتا ہی نہیں۔ یہاں پہ حج کی بھی بات ہو سکتی تھی، 1000 نفل رکعت کی بھی بات ہو سکتی، لیکن قربان جاؤں اللہ کے محبوب پہ ہم جیسے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھلانا، اس کی تشریح میں بیان کروں، کھانا کوئی بڑا قیمتی کھانا نہیں کہ بھئی مہنگا ترین کھانا ہو اور بڑے مہنگے کھانے نہیں۔ جو تو روز کا کھانا بناتا ہے اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دے، تیرے 2-3 ہمسائے بھکت جائیں گے، تیری گلی کے 2-4 بندوں تک پہنچ جائے گا۔ اس فقیر کی بات آج پلے سے باندھ کے لے جائیے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے تقسیم کر کے تو دیکھیں، آپ ایک پاؤ گوشت کے اندر 4-5 گلاس پانی کے ڈال کر تو دیکھیں، آپ اپنے غریب محلے کے دروازوں پہ نگاہیں تو رکھیں، اس میں کون بھوکا سوتا ہے، کس کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ اپنی بیوی سے کہیں خاموشی کے ساتھ برکت حاصل کرنے کے لیے ٹرے میں رکھ کے 1 سالن 3-4 روٹیاں اوپر کپڑا ڈال کے جائیں، کوئی دیکھے ہی نہ، اور کہیں جی کہ آج یہ میری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ لیکن افسوس سے کہتا ہوں
قربانی کا گوشت بھی ہم ان کو دیتے ہیں جن سے تعلق ہے. سیاسی ووٹوں میں بھیجیں گے بھئی ادھر سے ووٹ ملنے ہیں, ٹھیک ہے, اوپر ٹھپو بھی لگائیں گے, اور محلے دار بھی ان کو دیں گے جنہوں نے دیا ہے, اور جو مسکین بیٹھے رہتے ہیں انہیں کوئی دیتا ہی نہیں, کھانا انہیں کھلاتا ہی نہیں. اور بھائی آپ کا کھانا غریب کھائے. جو عقیقہ کیا ہے, عقیقے کے متعلق حکم ہے, عقیقے پہ بھی ہم اب ان لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں. اچھا, اپنی قربانی کا گوشت بھی امیروں میں تقسیم کر دیتے ہیں, اور ہم اپنے صدقات بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے فائدہ حاصل کرنا ہے, زکوٰۃ بھی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن سے ہم نے کام کاج کرانے ہیں. غریبوں کو کھانا کھلاؤ. جس گھر کے دسترخوان پہ غریب کو کھانا کھلایا جاتا ہے اس پر ایک نہیں, میرے مرشد فرماتے تھے 70 رحمتیں برستی ہیں. جس دسترخوان پہ یتیم کھانا کھاتا ہے, جس دسترخوان پہ مسکین کھانا کھاتا ہے, اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں. آپ دیکھیں, کہتا ہوں میں مومن ہوں, میرے دسترخوان پہ کتنے لوگ کھانا کھا رہے ہیں, کتنے غریب اور یتیم کھانا کھا رہے ہیں. ذرا حساب لگانا ہے خود آپ نے. یہ دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, ہاتھ اور زبان, دو چیزیں یہاں پہ بتائی ہیں, تیرا کھانا کھلانا, اور پھر سلام ہم اس کو دیتے ہیں جو بڑا رتبے والا ہو, اور جو امیر ہے وہ تو غریب کو سلام دیتے ہوئے کہتا ہے اس میں اس کی عزت خراب ہوتی ہے. آپ آج کے بعد ہر اس بندے کو سلام کریں, ہر اس بندے کو سلام کریں جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ تمہاری بہترین چیزیں ہیں, بہترین نعمتیں ہیں, بہترین دولت ہے ایمان کی جو تمہیں مل گئی, اور اللہ کے محبوب نے تمہیں یہ دے دی ہے. میں آپ کے سامنے بس ایک حدیث مبارک بیان کر کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں. باب حب رسول میں, باب حب رسول کے اندر ایمانیات کا کیا تعلق ہے سنیے. میں حدیث نمبر 14 بیان کرنے لگا ہوں. اللہ یہ سارے ایمانیات اپنی جگہ پر, اب میں خلاصہ اس کے طرف لے کے آنے لگا ہوں کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک میرے سامنے کھلی ہے, اور اس کی روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بجادہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ وولدہ. سنیے, حدیث مبارک بیان کرنے والا ہوں, میلاد کی مجلس سے جانے والوں, اہل خانہ یہاں پر رحمتیں برس کی ہیں, نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے باپ اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. مومن ہی نہیں ہو سکتا. ساری صفتیں اس کے اندر, اور نماز بھی پڑھتا ہے, اور قرآن بھی پڑھتا ہے, اور صدقہ بھی دیتا ہے, جی جی بھی کرتا ہے, سلام بھی کرتا ہے, زبان بھی ٹھیک ہے, لیکن نبی پہ یقین پختہ نہیں, عقیدہ پختہ نہیں ہے. حدیث نمبر 14 بیان کی ہے, جا کر پڑھ لو مسلمانوں, پڑھو, حدیث سے محبت کرو. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرنی ہے اللہ کے بعد. تو پھر ہم نے اللہ سے کیا محبت کی ہے, اور ہماری محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. باب حلاوت الایمان یعنی حلاوت, مٹھاس اور ایمان کا بیان, حدیث نمبر 16 روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت فرما رہے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, النبی صلی اللہ تعالی وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب عليه مما سواهما وأن يحب المرء يحب
الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ حدیث نمبر 16 بخاری جلد نمبر 1، روایت کرنے والے حضرت انس، میرے آقا و مولا، میرے نبی رحمت، نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، میرے اور تیرے ہادی رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص میں 3 یہ خصلتیں پائی جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، حلاوت الایمان، وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، ایمان کی زینت کو پالے گا، ایمان کی ترقی کو پالے گا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی شخص سے فقط اللہ تعالی کی رضا کے لیے محبت کرے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خون کا ریلیشن نہیں۔ ابھی جیسے میں اور آپ ملے ہیں، ہم اللہ کی محبت میں یہ نیت ابھی سے کر لیں، اللہ کی محبت میں اس بندے کی آواز اور اس کی بات سن رہے ہیں، اللہ کی محبت میں آپ سن رہے ہیں، میں اور آپ اللہ کے لیے محبت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری چیز ایمان کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کر مومن کے ساتھ۔ اور نمبر 3، اور کفر میں لوٹنا اس طرح نہ پسند کر جیسے آگ میں ڈالا جانا نہ پسند کرتا ہے۔ کفر میں لوٹنا، کفر میں لوٹ جانا ایسے نہ پسند کر جیسے کوئی تجھے آگ میں ڈال دے۔ یہ دنیا کی آگ نہیں، قیامت کی آگ۔ کفر کیا ہے؟ یہ کفر تب پتہ چلے گا، روزمرہ کے الفاظ ہم بولتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے کفریہ کلمات بول جاتے ہیں۔ علماء کی مجلس اختیار کریں، آپ کو پتہ چلے کفریہ کلمات کیا ہیں۔ اس سے بڑے یہ تیسرا سٹیپ، اس کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے۔ ہم تو ہر مسلمان میں کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، ان چیزوں سے بچانا ہے۔ اور میں نے جس قرآن پاک سے جس چیز کی میں نے دعوت دی تھی، میں اللہ کی کتاب کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون۔ اللہ کتاب میں فرما رہا ہے بے شک دونوں جہان میں مراد پاگے، دونوں جہان میں مراد پاگے۔ قد افلح المؤمنون، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی مراد پاگے۔ اگر آج خوشی سے کہ تیرا ویزا لگ گیا، میں یہاں پہ جو ہے نا کتنی خوشی مناؤں، میں نے اتنی بڑی سند بیان کی ہے۔ پڑھو جا کے قرآن، میں جتنی بار یہ پڑھتا ہوں نا مجھے سکون آتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تجھے اور مجھے، اللہ کہہ رہا ہے مومنو تجھے، اے میرے نبی کی امت، اے میرے نبی کی امت کے مرد و عورتوں، اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہان میں مراد پاگے ایمان والے۔ ایمان کو بچانا ہے، شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے، شرط ایمان ہے۔ نہ دولت نہ مال، نہ دنیا کا عہدہ نہ جائیداد، نہ حکومت، نہ تمہاری سرداری چودراہٹ، فقط قد افلح المؤمنون، بے شک دونوں جہاں میں مراد پاگے مومنین۔ اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کون سے مومن، ان میں کیا کام ہوگا؟ مومن ہو۔ اب سنو جو مومن کہلاتے ہو، سنو مومن کی صفت قرآن بیان کر رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، دونوں جہان میں مراد پاگے مومنین۔
کون سے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے جو اپنی نماز میں عجز و نیازی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شرط کیا ہے اس میں؟ خاشعون۔ خاشعون کیا ہے؟ جب تو اللہ اکبر کہے، ساری دنیا سے کٹ جا، ساری دنیا کو چھوڑ دے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، دنیا کی عدالت میں جائیں تو بار بار پسینے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے اور خیال تیرا اپنے گھر کے اندر ہے، خیال تیرا کاروبار کے اندر ہے۔ خاشعون کی تشریح بڑی ہے۔ خاشعون یہ ہے، خاشعون یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو ایک بار بڑا تیر لگ گیا اور نکالنے میں عاجز آ گئے۔ امام حسن و حسین نے کہا ہمارے بابا جان کو ابھی چھوڑ دیجئے، جب بابا جان نماز پڑھیں گے حکیم اس وقت تیر نکال لے، کیونکہ اللہ کے خوف میں جب یہ اللہ اکبر کرتے ہیں ان کا جسم روئی کی مانند ہو جاتا ہے، کانپتا ہے، بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے زخم کی حالت کے اندر اللہ اکبر کہا، حکیم آیا، اس نے تیر لگایا، مرم پٹی کی، دوائی فل کی، اور اس کے بعد جناب علی المرتضیٰ کی نماز میں کوئی فرق نہ ہوا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو نماز کی معراج مل جائے۔ ایمان بے حیائی سے روکتی ہے، ایمان مومن کی معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ سے ملاتی ہے، قبر کا نور ہے، قبر کا اجالا ہے، قبر کی روشنی ہے، سارے چھوڑ جائیں گے، نماز تیرے سرہانے کی طرف کھڑی ہوگی۔ اسی لیے تو اللہ مومن کی صفتیں بیان کرتے ہوئے پہلی صفت کے اندر یہ چیز ڈال ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، عز و نیازی والے مومن جو نماز ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو ہر بے ہدہ امر سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ مومن ہے۔ ہر بے ہدہ امر کیا ہے؟ آج کے دور سے، آج کے دور میں ہر وہ بے ہدہ عمل جو اس چھوٹے سے ڈیوائس کے اندر ہر گناہ اور فحاشی موجود ہے۔ اللہ کی کتاب اور نبی کی حدیث سامنے بیٹھی ہے۔ نوجوانوں، آپ نے تو تاروں پہ کمر ڈالنی ہے، آپ نے کیسو قصہ کی طرح آپ نے یہود و نصارہ کے اوپر فتح پانی ہے۔ اگر انہی کاموں میں مشغول ہے، گناہوں میں مشغول ہے، شراب میں مشغول ہے، تو بڑی وسعت والی آیت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو فحاشی اور یعنی کے کام ہے، فضول کام ہے، دنیا کی رغبت والے کام ہے، ان کے اندر جو ہے ان سے مومن منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حقداروں تک اس کا مال پہنچاتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون۔ اس آیت کو میں ذرا اس پہ تشریح کروں، اس کے لیے کم از کم مجھے جو ہے نا 1 گھنٹہ مزید چاہے، لیکن میں 1-2 منٹ میں اس آیت کے اوپر میں تشریح کر کے جاتا ہوں۔ ساری دنیا میں سب سے بڑا گناہ پتہ کون سا ہے؟ شرک ہے۔ کیا ہے؟ شرک، اللہ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے ساتھ ملایا، اللہ کی صفات میں، ذات میں، اس کے افعال میں، اس کے اسماء میں کسی کو داخل نہیں کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہے۔ پھر بڑے گناہوں میں قتل انسانی ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ جو میں نے تحقیق کی، جو میں نے پڑھا، کتابوں میں پڑھا، مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، نگاہ فیض سے جو چیز ملی ہے، اور قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والوں کو کنسیڈر کر رہے اللہ، ان لوگوں کو وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عورت جو ہے سر سے بالوں تک جو ہے وہ اس کا پردہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، مسئلہ بتاتا جاؤں۔ عورت پیر کے سامنے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ بابوں کے پاس جو تعویذ دھاگے لینے جاتی ہے نا، دن کو مرد اپنی دکان پہ گیا، کام میں گیا، پیچھو چل پئی دونوں بھائی تعویذ دھاگے، سر سے پاؤں تک پردہ ہے۔ کعبہ ہو، کعبہ بیت اللہ شریف کتنی عظمت کی جگہ ہے، بیت اللہ ہو، پڑھانے والے حسن بصری ہوں، پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں، اور پڑھائی جانے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہو، لیکن وجہ یہ ہو کہ اس میں پردہ نہ ہو تو وہاں پر پڑھانا بھی منع ہے۔ تو پھر کون سا پیر ہے جو بے پردہ عورتوں کو ملتا ہے؟
اے میری بیٹیوں بہنوں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تمہارا علاج تمہارے گھر کے اندر ہے، تمہارا علاج تمہارے گھر کے کمرے کے اندر ہے، تمہارا علاج نماز میں ہے، تمہاری کامیابی قرآن میں ہے۔ ان بابوں کو جا کے پیسے بھی لٹاتی ہو اور پھر جو ہے ذلیل بھی ہوتی ہو۔ تو اللہ نے ان وہ ایمان والوں کی یہاں پہ بات کی ہے، دیکھو صفتیں بیان کر رہا ہے اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے، اس میں شامل ہوں جن کے لیے اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن مرد اور عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ عورت سر سے پاؤں تک پردے میں ہے، اور مرد اپنی ناف سے لے کے اس گھٹنے کے 2 انگل 3 انگل نیچے تک یہ ستر عورت میں آتا ہے۔ یاد رکھنا، مرد بھی اس ناف سے لے کے گھٹنے کی 3 انگل نیچے تک ستر عورت میں آتا ہے۔ اتنے حصے کو بلا وجہ مرد کا اپنا چھونا یا کسی اور کے جسم کو چھونا جو ہے اس آیت کے خلاف ہے۔ وہ سمجھ لو بے حیائی کے کام کر رہا ہے، وہ فحاشی کے کام کر رہا ہے، وہ ریانی کے کام کر رہا ہے۔ میرے مرشد فرماتے تھے، بیٹا وصیت کرتا ہوں، اور غسل تمہارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، عام غسل کرنا ہے، یاد رکھنا ننگا غسل بھی نہ کرنا۔ میری وصیت میں لکھا تھا، آج بھی سفروں میں جاتا ہوں تو لانگ انڈر ویئر ساتھ رکھتا ہوں، کہیں مجھے شرمندگی نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تمہاری صفت بیان کر رہا ہے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو عورتیں اپنے سینوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں کے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے جوان ہوں گے، 30 سال تک بوڑھا کر دیتے ہیں، 30 سال تک بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ قرآن دعوت دے رہا ہے نکاح کرنے کی، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اور کنیزوں کا ذکر ہے جو آج کے دور میں نہیں ہے۔ شادی جلدی کرو اپنی بیٹیوں کی اور بیٹوں کی، تاکہ وہ زنا کی طرف نہ جائیں، زنا کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ زنا کا دروازہ پہلا بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ غیر محرم مرد اور عورت آپس میں نہ ملے۔ ٹیوشن سینٹر اور جو یہ تعلیمی ادارے ہیں جس میں میل فیمیل براہ راست ایک دوسرے کو ملتے ملاتے ہیں، اور یہی پھر یونیورسٹی کی لڑکیاں اور آوارہ عورتیں باہر نکلتی ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ نہیں نہیں، تیرا جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی چلے گی، اللہ کے نبی کی چلے گی مرضی، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ تو یہاں پر اللہ صفتیں بیان کر رہا ہے مومنوں کی، اور آخر اس صفت میں کیا ہے؟ الا علی ازواجہم، اس کی بیویاں اس کے اوپر جائز ہیں، ان کے ساتھ زندگی بسر کرے، صاف ستھری زندگی کرے۔ اور پھر جس نے خواہش کو ان 2 کے ماں سوا زیادہ تجاوز کیا، تجاوز کرنے والے ہوں گے، جس نے ان راستوں سے ہٹ کے بیوی یا کنیزیں جو اس دور میں تھیں ان سے ہٹ کے فحاشی کی طرف گیا، زنا کی طرف گیا، بدکاری کی طرف گیا، لواطت کی طرف گیا، ہم جنسی کی طرف گیا، اور ٹرانسجینڈر ایکٹ بنانے والوں سن لو، تم جو ہے قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کوئی مرد اور عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان 2 راستوں کو چھوڑا، فَمَا نِبْتَغَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ 2 طریقے جو ہیں، نکاح والا طریقہ، اس کو چھوڑ دیا تو تم حد سے تجاوز کر جاؤ گے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذین ہم لِأَمَانَتِهِمْ وَعْدِهِمْ رَاعُونَ، اللہ ایمانداروں کی نعمتیں، صفتیں اور ان کے قصیدے پڑھتا ہوا یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ مومن با مراد ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ لوگوں امانتیں لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے وعدے پورے کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، جو اپنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، بر وقت نماز پڑھتے ہیں، بر وقت نماز پڑھتے ہیں، صلواتہم یحافظون۔ یہ کہتا ہے کہ نماز فجر پہ، زور پہ، عصر پہ، مغرب پہ، عشاء پہ مومن کی علامت بتائی گئی ہے۔ 5 نمازوں کی یہاں پر تشریح بیان کر دی ہے۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اب اللہ انعام دینے لگا ہے، ساری چیزیں میں نے بخاری کی
बाब अमूर ईमानियात पढ़ा और कुरान सूरह कद अफलल मोमिनून पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून की ये आयत पढ़ी, अब अल्लाह इनाम दे रहा है, बात खत्म हो गई है, फिर अल्लाह भी इनाम दे रहा है। ये सारे के सारे जिनके मैंने जिक्र किए, जिनकी मैंने बातें बताई कि ये लोग कामयाब हैं, अब इनको मैं क्या दूंगा, इनके लिए कौन सी सनद है, कौन सी डिग्री है? उलाइकुमुल वारिसून। मैंने इन ईमानदार लोगों को, नमाजियों को, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वालों को, ज़कात देने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, ईमानियात के ऊपर पूरा उतरने वालों को क्या करूंगा? उलाइकुमुल वारिसून, यही लोग मेरी जन्नत बनाई हुई के वारिस। कहानी मुक गई, बता दिया अल्लाह ने कि वारिस कौन है जन्नत के, कौन से मोमिन वारिस है? जो अपने टाइम पे 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं और जो नमाज पढ़ते हैं खुशू व खुजू के साथ। फिर अल्लाह फरमा रहे अल्लाज़ीना यारिसूनल फिरदौस, जो वारिस बनेंगे फिरदौस से बरी के, सबसे बड़ी जन्नत के वारिस बन जाएंगे। फिर ये नहीं कि दुनिया में 2-4 मरने लिए तो वारिस कोई और हो जाएगा मार के, ना ना। तो फिर उलाइकुमुल वारिसून अल्लाज़ीना यारिसूनल फिरदौस, जो मैंने तुम्हें वारिस बनाया, जो मैंने तुम्हें फिरदौस दी है, तुम्हें निकालूंगा नहीं। अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान वालो, ए मेरी मोहब्बत वालो, ए मेरे नबी की मोहब्बत वालो, हुम फीहा खालिदून, तुम हमेशा हमेशा जन्नत फिरदौस में रहोगे। वहां तुम्हें तरह तरह की नेमतें मिलेंगी, माल मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैंने पैगाम दे दिया है। आज देखिए, ये आखिरी मैं आपको नतीजा दे रहा हूं। आज हर बंदा जुलूस निकालता है, रैली निकालता है, ये हो गया, ये हो गया, कभी महंगाई के खिलाफ, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, वो जलसे जुलूस निकालता है। मैं बताऊं इसका इलाज क्या है? इस मुल्क की ज्यादा नहीं, आप सारी इस 20 साल चले साबिका तारीख देखें, इसमें क्या क्या हुआ। इसमें नामूस रिसालत पे हमले हुए, इस पे जलील गवर्नर ने मेरे नबी के कानून को काला कानून कहा। इस दौर के अंदर नबी के आशिक को जो है तख्तेदार पे चढ़ाया गया। इस दौर के अंदर आसिया मलूना को मुल्क से भगा दिया गया। इस दौर के अंदर जो है, जो जालिम तरीन लोग थे, उन्होंने आविया सिद्दीका को जो है बरी नहीं कराया, बल्कि वो अपनी मौत खुद मार के अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई। इस दौर के अंदर जो है ट्रांसजेंडर एक्ट बनाया गया, जना का एक्ट बनाया गया, और हर बंदा जो है कहता है मैं इस तरह करूंगा। और मेरे मुसलमान भाइयों, हम जो है ना 1.25 किलो की, 1.25 पाव की जो अपने चावल बना के बैठे हैं, अपने तफरकों में बटे हैं, निकलो तफरकों से, एक इत्तेहाद उम्मत की फजा को कायम करो, एक मुसलमान बन जाओ और एक ही नारा लगाओ, हमारा मुल्क यहूदी निजाम से नहीं चलेगा, ईसाई निजाम से नहीं चलेगा, हिंदू निजाम से नहीं चलेगा, कादियानी निजाम से नहीं चलेगा, हमारा मुल्क चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा से चलेगा। अभी आपने मेरी आवाज के ऊपर ये आवाज कहनी है, ये आसमां फलक देख रहा है, हमारी आवाज होगी। तहरीक का आगाज कर दिया इस आजिज ने, 21 को कराची में भी ऐलान करूंगा और इस्लामाबाद में भी कर दिया है। अब बिल्कुल नहीं, जुड़ जाओ मोहम्मदी रूहानी काफिला के साथ। और ये ऐलान हम आज चकवाल से भी कर रहे हैं। मैंने कहना है तेरे लिए, आपने ऊंचा कहना निजाम मुस्तफा, मैं कहूंगा मेरे लिए, फिर आपने कहना निजाम मुस्तफा। फिर मैं नाम लेता जाऊंगा, जरा थोड़ी सी अपने सोच और गुदार में जज्बे के साथ कहना है, हाथ खड़े करके तेरे लिए, और ऊंची आवाज हाथ खड़ा करके तेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए, इनके लिए, इनके लिए, वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, आर्मी चीफ के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, जजों के लिए, वकीलों के लिए, जजों के लिए, अमीरों के लिए, सरदारों के लिए, मलकों के लिए, राजों के लिए, सैयदों के लिए, आलमों के लिए, पीरों के लिए, मुरीदों के लिए,
ظلم کے خلاف، مظلوم کی حمایت. بات تو ختم ہو جائے گی نا انشاءاللہ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا، خلافت راشدہ کا نظام آ جائے گا. یہ جھوٹے باتیں کرنے والے، تصور مدینہ دینے والے، مدینہ کا دینار ہے، ہم اس کو جو ریاست مدینہ بنائیں گے. ریاست مدینہ کے اندر جب ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر تھے، برستی تھی رحمت شام و سحر مدینہ پہ. صحابہ کی بات تو پھر صحابہ ہے نا. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے نبی کے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے نبی کی آل کشتی نوح کی مانند ہے. جو ان کی اتباع کر گیا نجات پا گیا. سنو، ہماری نجات کا راستہ قرآن ہے، سنت ہے، اہل بیت ہے، صحابہ ہے. اس کے سوا ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی سیاسی عزم نہیں ہے. ہماری سیاست بھی دین کے لیے ہے، ہمارا علم بھی دین کے لیے ہے، ہماری گفتگو بھی دین کے لیے ہے، اور ایک ہی چیز کے لیے کہ نظام مصطفیٰ آ جائے، آ جائے، آ جائے، آ جائے، آ جائے. دو نعرے لگا دیں، میں آپ کی جان چھوڑ دوں. آ جائے، آ جائے، آ جائے، آ جائے، آ جائے، آ جائے. وما علینا الا